وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات عليه يا صاحب الزمان کجایی من آمدم گدایی یعنی امام زمانہ میرے مولا کہاں ہے میں آج کی رات آپ کے در پہ فقیری کرنے آیا ہوں مولا مجھے نہیں معلوم آج کی رات آپ کہاں پہ دعائے کمل پڑھ رہے ہوں کیونکہ آج کی رات زیارت حسین کی رات آج کی رات شب جمعہ کی رات زاید آج کی رات آپ مدینے میں ہوں گے یا شاید آج کی رات کربلا میں ہوں گے یا شاید آج کی رات شام میں ننھی سی قبر سکینہ میں ہوں گے مولا دنیا آج کی رات اپنے کاموں میں مشغول لیکن یہ مومن تیری دربار میں تجھے بلانے آئے ہیں مولا اگر رحمت نہ ہو ایک نگاہ اس گناہگار پہ بھی کریے
مجھے معلوم ہے میں اس قابل نہیں کہ آپ کا نام بھی اپنی زبان پہ لے سکوں، لیکن آپ نے خود فرمایا اے گنہگار، اگر حر بننا ہے تو ہمارے در پہ آ جا، چاہے تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے تیرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ مولا آپ نے خود فرمایا اللہ کی آواز آتی ہے گنہگار کے رونے کی آواز مجھے اپنے ملائکوں کی تسبیح سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اے خدا آج کی رات تجھے امام زمانہ کی یتیمی کا واسطہ، آج کی رات کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، سب مل کے بلند آواز سے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار، بلند آواز سے یا غفار یا غفار یا پورا مجمع بلند آواز سے یا غفار یا غفار یا غفار، یعنی اے بخشنے والے میرے اللہ۔ مولا علی دعائے کمیل پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اے گنہگار اپنے گناہوں کی توبہ سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو کہ وہ کتنا کریم ہے، تو کتنا ذلیل ہے۔ اس نے تجھے آنکھیں دی تاکہ حسین کی زیارت کرے، لیکن تو نے آنکھوں سے بھی گناہ کیے۔ اس نے تجھے زبان دی تاکہ امام زمانہ سے باتیں کرے، لیکن تو نے زبان سے بھی گناہ کیے۔ اس نے تجھے ہاتھ دیے تاکہ اس کی دربار میں بلند کرے، لیکن تو نے ہاتھوں سے بھی گناہ کیے۔ ہاں خدا میں جانتا ہوں میں بڑا بدبخت ہوں، میں بڑا ذلیل ہوں، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ قسم سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزأ لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل
شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء صبر کے بلند آواز سے یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس بلند آواز سے یا نور یا نور سب مل کے یا نور یا قدوس یا نور یعنی اے خدا تو نور ہے آج کی رات حسین کے صدقے میں ہمیں بھی نور بنا دے اے خدا میرا دل ظلمتوں سے بھرا ہے میرا دل اندھیروں سے بھرا ہے اگر ذرہ برابر بھی نور ہوتا میں کبھی گناہ نہ کرتا تو ہی نور ہے تو ہی قدوس ہے اگر 2 مہینہ میں نے حسین پہ گریہ کیا اگر پھر بھی نہ بخشا گیا تو پھر کب بخشا جاؤں گا اے خدا ایام عذابی ختم ہو گئے اگر اب بھی حر نہ بنا تو پھر کب حر بنوں گا اے خدا اگر اب بھی امام زمانہ مجھ سے راضی نہیں ہوئے تو پھر میں کیا کروں گا یا نور یا قدوس یا نور بلند آواز سے یا نور یا قدوس یا یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اب جب تجھے اللہ کی رحمت کا احساس ہوا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جس زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں وہ زبان بھی خدا نے دی جن ہاتھوں سے اس کی دربار میں دعا کر رہا ہوں وہ ہاتھ بھی اللہ نے دی اے خدا میں نجس تھا تو نے مجھے انسان بنایا اے خدا تیرا شکر ہے تو نے میرے دل میں حسین کی محبت ڈالی اے خدا شکر ہے تو نے اس گھر میں پیدا کیا جو سیدہ سے محبت کرنے والا گھر تھا اے خدا شکر ہے تو نے حسین جیسا مولا دیا اے خدا شکر ہے تو نے حسین کا دادار بنایا لیکن میں نے تیری نعمتوں کا بدلہ کیسے چکایا اے خدا تو عطا می کنی من خطا می کنم تو عطا پہ عطا کرتا گیا میں خطا پہ خطا کرتا گیا
تو وفا میکنی من جفا میکنم تو مجھ سے وفا پہ وفا کرتا گیا میں تجھ سے جفا پہ جفا کرتا گیا کئی بندے جتنی بلائیں تیرے اوپر آتی ہیں وہ تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرا رب تو بڑا کریم ہے وہ تو تجھے جنت میں دیکھنا چاہتا ہے اب مولا علی فرماتے ان گناہوں کو یاد کرو جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب نازل ہوتے اللہم اغفر یا ذنوب التي تحت كل اسم اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزت پامال ہوتی ہے اللہم اغفر یا ذنوب التي تنزل العقاب اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بدبختیاں نازل ہوتی ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر الناب اے خدا ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیری آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی میں نے کتنی بار دعا کی میرے امام کا ظہور ہو جائے لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیری بلا نازل ہوتی ہے اب مولا علی فرماتے گنہگار بچپن و جوانی سے لے کر اب تک تو کس کس گناہ کو یاد کرے گا اے خدا مجھے تو اپنے گناہ بھی یاد نہیں ہے تو ایک مرتبہ سے دعا کرو اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئت اخطأتها اے خدا میرا ہر وہ گناہ بخش دے جو میں نے تیری دربار میں کیا میری ہر وہ خطا بخش دے جو میں نے تیری دربار میں کی سب مل کے اللہ پروردگارا میرے ہاتھ میری جھولی خالی ہے فرمایا اس سے پہلے کہ موت تجھے خدا کی یاد دلائے زندگی میں اللہ کے حضور توبہ کر عزیزوں ایک عزادار تھا میری طرح بڑا گنہگار تھا اسے کی مجلس میں جاتا تھا
شہید کربلا کے مصائب سنتا تھا، بڑا روتا تھا، رو کر کہتا تھا خدا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی توبہ کو توڑ دیتا تھا، یہاں تک کہ 40 سال اس نے زندگی میں توبہ کی، پھر توبہ کو توڑ دیا۔ اب جب بوڑھا ہو گیا، اب بدن میں طاقت نہیں ہے، جب بھی نماز پڑھتا تھا سجدے میں جا کے بڑا روتا تھا۔ رسول خدا کا فرمان ہے لمبے لمبے سجدے دیا کرو تاکہ تیری پیٹھ سے گناہوں کا وزن کم ہو جائے۔ لمبے لمبے سجدے دیتا تھا، بڑا روتا تھا، لیکن زبان سے یہ نہیں کہتا تھا خدا مجھے بخش دے۔ ہر روز کئی سال روتا رہا، لیکن یہ نہیں کہ خدا مجھے بخش دے۔ ایک دن روتے روتے سجدے میں نیند آ گئی، خواب کے عالم میں فرشتے کو دیکھا، اس نے کہا اللہ کے بندے تیرے رب کا پیغام لایا ہو، تو اپنے گناہوں پہ روتا ہے، پھر زبان سے کیوں نہیں کہتا خدا مجھے بخش دے؟ اس نے رو کر کہا کس منہ سے توبہ کرو؟ ارے میرے 40 سال اپنی توبہ کو توڑا ہے، کہ تیرے رب کی آواز آتی ہے، اگر 1000 سال بھی توبہ توڑی ہے، پھر بھی آ جا میں تیرا منتظر ہوں۔ اے خدا تیرا انتظار ختم ہوا، ہم تیری دربار میں توبہ کرنے آئے ہیں، سب مل کے بلند آواز سے یا غفار یا غفار یا غفار، بلند آواز سے یا غفار یا خدا تو مضطر و پریشان بندوں کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اے خدا تیرا لقب ہے یا غیاث المکروبی، یعنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والا میرا اللہ۔ اے خدا آج کی رات یہ مومن تیری دربار میں بڑا وسیلہ لے کر آئے، آج کی رات میرے گنہگار بدن کو نہ دیکھ، سر سے لے کر پاؤں تک میرا بدن گناہوں میں ڈوبا ہوا، میرے بدن کا کوئی بھی ایسا جز نہیں ہے جس نے زندگی میں گناہ نہ کیا ہو۔ خدا آج کی رات تجھے امام زمانہ کی یتیمی کا واسطہ، فرمائے مومن آج ربیع الاول کے بعد تو اپنی خوشیاں منانا شروع کر دیتا، لیکن امام زمانہ فرماتے صباحاً و مساءً بدلت دموع دماء، اے میرے بابا حسین صبح و شام آپ روتا ہوں، آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں، آئیے خدا کو امام زمانہ کی یتیمی کا واسطہ دے۔ مولا امام زمانہ آپ بھی یتیم ہوئے، آپ کی عمر 5 برس تھی، آپ نے اپنے بابا کا سر اپنی گود میں لیا، آپ نے بابا کے سر کے بوسے لیے، آپ نے بابا کو سینے
سے لگایا، لیکن امام زمانہ کربلا میں ایک بچی ہے، وہ بھی یتیم ہوئی، ان کی عمر بھی 4 برس، لیکن کہاں آپ کی یتیمی، کہاں سکینہ کی یتیمی، مولا آپ یتیم ہوئے، سکینہ بھی یتیم ہوئی، لیکن کسی نے آپ کو تماچے تو نہیں مارے، کسی نے آپ کو تو دیا نہیں۔ رسول خدا کی ولادت کے دن میرے پیارے حبیب کا فرمان ہے، اے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، لیکن انہی مسلمانوں نے حسین کی بچی کو منہ پہ تماچے مارے، رو کر کے دی تھی ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخساروں کو دیکھو، ذرا میرے زخمی کانوں کو دیکھو، کجا یتیمی سکینہ، کجا یتیمی امام زمان۔ بولا جب آپ یتیم ہوئے کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے، لیکن جب یہ بچی یتیم ہوئی، بی بی زینب فرماتی ہیں گودی قتل گاہ میں گئی، کیا دیکھا؟ بچی نے اپنا سر کٹی ہوئی گردن پہ رکھا ہے، جیسے سکینہ کو اٹھانا چاہا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، زینب ٹھہر جا، میری بچی تھکی ہوئی ہے۔ بی بی زینب نے انتظار کیا، جب بچی کی آنکھ کھلی کہ سکینہ بدن تو سر سے پہچانا جاتا ہے، یا کسی بدن پر سر موجود نہیں ہے، لباس موجود نہیں ہے، پورے بدن پہ تیر ہے، تجھے کیسے پتا چلا یہ بابا کا بدن ہے؟ ابو فی اماں میں نے بڑا ڈھونڈا، لیکن کہیں بابا نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا بابا تیرے سینے پہ سونے والی آ گئی، ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الہیہ الہیہ، او میری یتیم بچی بابا کے قریب، آنکھوں میں آنسو قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اے خدا میرے گنہگار بدن کو نہ دے، تجھے اس حسین کے بدن کا واسطہ جو تیروں سے تلوار سے میرے جو تھے ماں فرماتے جس سے کچھ بھی نہیں ملا، اس نے میرے بابا کو پتھر مارے، اے خدا بدن حسین کا واسطہ میرے گنہگار بدن کو آج کی رات جہنم سے بچا لے۔ تو سب مل کے بلند آواز سے یا غفارا یا غفارا، بلند آواز یا چوتھے امام فرماتے ہیں ایسے توبہ کرو جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے، اور میں جب تجھے یقین ہے کہ خدا بخشنے والا ہے تو لوتے عصومن رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو۔
اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خادم متزلزل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا. اے خدا تیرے در پہ سوالی بن کے آیا ہوں، ایسا سوالی جو بڑا ذلیل ہے، ایسا سوالی جس کا وجود گناہوں سے بھرا ہے. آج کی رات مجھے اپنا راضی بندہ بنا دے. وفی جمیع الاحوال متواضع، اور ہر حال میں مجھے اپنا متواضع بندہ بنا. یہ صفت انبیاء ہے. مجھے ایسا بندہ بنا جیسا تو نے کربلا میں زینب کو بنایا. اپنے حسین کے جنازے کو زخموں میں دیکھا، پھر بھی فرمایا رضن برضا. اے خدا زینب تیری رضا پہ راضی ہے. اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی، پھر بھی کہ خدا زینب تیری رضا پہ راضی ہے. وہ اپنے اون و محمد کی گلے کٹے ہوئے دیکھے، پھر بھی کہ زینب تیری رضا پہ راضی ہے. لیکن میں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں تیری ناشکرانیاں کرتا ہوں. اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. بہت بڑا جملہ مولا علی نے فرمایا، اے خدا یہ گنہگار تیری حکومت سے کہیں بھاگ نہیں سکتا. یہ بندہ بھاگ کے بھی جائے گا، کہاں بھاگے گا؟ بلاخر 60 سال 70 سال 50 سال تجھ سے بھاگے گا، لیکن ایک دن آئے گا اس کی نگاہ ملک الموت میں پڑے. جب امام نے یہ فرمایا سألک سؤال من اشتدت فاقته، اے خدا جب مصیبت میرے سر پہ آئے اس بندے کو تکو تنہا نہ چھوڑ. مولا علی سے پوچھا گیا سب سے بڑی مصیبت بندے کے لیے کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی مصیبت سکرات کا وقت جب بدن سے روح نکالی جائے. نہ بیٹی کام آئے گی نہ بیٹا کام آئے گا. کہ مولا اتنا مشکل ہے؟ فرمایا ہاں، اگر ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھو اسے کھینچو، اس طرح گنہگار کی روح بدن سے نکلے گی. جب اس کا سر مٹی پہ رکھ لیا جائے گا اس وقت روئے گا، لیکن آواز آئے گی مرنے کے بعد کا رونا کسی کام کا نہیں ہے. اے بدبخت تجھے 50 سال زندگی دی، تو گناہوں پہ نہیں رویا. مرنے کے بعد کا رونا کسی کام کا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں ہر روز تجھے تیری قبر آواز دیتی ہے، اے نرم بستروں پہ سونے والوں میرے پاس نرمی نہیں ہے. اے روشنیوں میں آرام کرنے والوں میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے.
اے بچھو اور سانپوں سے ڈرنے والوں میں بچھو اور سانپوں کا گھر ہوں اے خدا یہ گنہگار بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا ایک دن تو مجھے مرنا ہے فرمایا مرنے سے پہلے اپنی قبر کی روشنی کا بندوبست کرو اپنی قبر کی نرمی کا بندوبست کرو اے خدا میں تیرا ضعیف بندہ ہوں کہاں جاؤں گا اے خدا جب تیری روح نکلے مجھے حسین کی زیارت کرانا میری قبر کو اہل بیت کا گھر بنانا اے کاش آج کی رات ہم کربلا ہوتے شب جمعہ ہو دعائے کمیل ہو اور بین الحرمین حسین ہو مستحب ہے کہ آج کی رات امام حسین کے حرم میں دعائے کمیل پڑھی جائے اے خدا زندگی دینا ان آنکھوں کو حسین کی زیارت کرانا کہاں حسین کا حرم ایک طرف حسین کا روضہ دوسری طرف عباس کا روضہ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائه صادرا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا سبحانك وبحمدك اے خدا اگر میری برائیوں کو کوئی نیکیوں میں بدل سکتا ہے وہ تیری ذات اگر کوئی میرے نام اعمال کو اچھائیوں سے بن سکتا ہے وہ تیری ذات اے خدا مجھے یہ بتا اگر تو نے بھی جواب دیا میں پھر کس کے در پہ جاؤں گا تیرے علاوہ میرا کوئی اور رب تو نہیں ہے تیرے علاوہ میرا کوئی خدا تو نہیں ہے امام فرماتے ہیں یہ تصور کرو اگر کوئی امیر غریب کو کہیں غریب میرے در پہ آؤ میں تجھے خیرات دوں گا یہ غریب امیر بلائے گا تو جائے گا غریب امیر کے پیچھے پیچھے جائے یہ غریب جب امیر کے در پہ پہنچے امیر کے غریب اب واپس چلا جا میں تجھے خیرات نہیں دوں گا غریب ہے کچھ کر تو نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور کہے گا امیر اگر خیرات نہ دینی تھی تو پھر در پہ کیوں بلایا اے خدا اگر ہم کو بخشنا نہ تھا پھر دعائے کمل میں کیوں بلایا اگر بلایا ہے تو بخش بھی دے میں خود اقرار کر رہا ہوں میں بڑا گنہگار ہوں میں نے بڑا اپنے اوپر ظلم کیا میں جاہل تھا میں بدبخت تھا اے کاش یہ گنہگار آنکھیں اندھی ہو جاتی تیری دربار میں نافرمانی نہ کرتی آج کی رات مجھے ایسا بنا جیسا تو نے کربلا میں ہر کو بنایا تھا سب مل کے بلند آواز سے سلامت نفسی ظلمت نفسی ظلمت یعنی اے خدا میں نے اپنے نفس کا ظلم کیا ظلمت نفسی ظلمت سب مل کے ظلمت ظلمت وتجرأت بجهلي وسكت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح
سزرد. اے خدا تو میرا کتنا اچھا مولا ہے، تو میرا کتنا اچھا رب ہے. تو نے میرے گناہوں کو چھپایا، تو نے میری عزت کی. اگر تو میرے گناہوں کا پتہ میرے ماں باپ کو دیتا مجھے گھر سے نکال دیتے. اگر میرے گناہوں کا پتہ میرے دوستوں کو ہوتا کوئی مجھے سلام بھی نہ کرتا. لیکن تو کتنا کریم ہے، تو نے میرے گناہوں کو چھپایا. اے ماں باپ سے بھی جانا بندے پہ رحم کرنے والے. اگر میرے گناہوں کا پتہ میرے ماں باپ کو ہوتا میری شکل بھی نہ دیکھتے. لیکن تو جانتا ہے میں گنہگار ہوں، پھر بھی دعائے کمیل میں بلایا. آجا میرے بندے، مجھے علی کا واسطہ دے، مجھے حسین کا واسطہ دے، مجھے زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ دے، مجھے عباد کے کٹے ہوئے بادروں کا واسطہ دے، مجھے علی اکبر کے سینے میں لگی برچھی کا واسطہ دے. میں تیرے سارے گناہوں کو بخشوں گا. تو کتنا میرا کریم رب ہے. وَكَمْ مِنْ فَادِهٍ مِنَ الْبَلَاءِ قَلْتَرَ. جب میں گناہ کر رہا تھا، اگر تو چاہتا اسی وقت مجھ پہ بلا نازل کرتا، میرے چہرے کو مس کرتا. لیکن تم نے نہ میری شکل بگاڑی نہ مجھ پہ عذاب نازل کیا. وَكَمْ مِن مَكْرُوهٍ نَفَاتَ. عجیب جملہ. وَكَمْ مِن سَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ. تو نے بدنام بھی نہیں کیا بلکہ لوگوں میں مجھے عزت بھی دی، جبکہ جانتا تھا میں اس عزت کے قابل نہیں ہوں. اللہم آدم بلائی وفرد بی سوء حالی وقصرت بی آمالی وقودت بی اغلالی وحبسنی النفنی بعد عملی وخدتنی الدنیا بغرورها. اے خدا، لیکن اس کے بدلے میں نے کیا کیا؟ مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، میرے نفس نے جرم کیا. فَاسْأَلُكَ بِعِزَّتِ. یہ پوری دعائے کمیل کا سب سے بڑا جملہ، سب سے بڑی قسم ہے جو مولا علی دے رہے ہیں. فَاسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ. جب قسم بڑی ہو تو دعا بھی بڑی ہوتی ہے. فرمایا اے خدا، تجھے تیری عزت کی قسم، یہ قسم علی دے سکتے ہیں، میں تو دے بھی نہیں سکتا. میں نے تو تیری عزت نہیں کی، علی نے تیری عزت کی. مولا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ یحجب عنک دعائی سوء عملی وفعالی. اے خدا، کبھی بھی میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے اپنی عبادت کی لذت سے محروم نہ کرنا. مجھے کبھی بھی اپنے دعا کی لذت سے محروم نہ کرنا. سب مل کے اللہ کبھی بھی مجھے اپنی مناجات کی لذت سے محروم نہ کرنا. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، راستے میں کافر ملا.
کہ موسیٰ میں نے سنا ہے تو نے کہا ہے جو تیرے رب کو نہیں مانتا خدا اس میں اپنا سب سے بڑا عذاب نازل کرتا. کہاں میں نے کہا کہ موسیٰ کو طور پہ جا رہے ہو اپنے رب سے ملنے جا رہے ہو اپنے رب کو کہہ دو میں اسے نہیں مانتا لیکن اولاد بھی ہے مال بھی ہے رزق بھی ہے صحت بھی ہے مجھ پہ تو کوئی بھی بڑا عذاب نازل نہیں ہوا. موسیٰ کو طور پہ کہہ جب واپس آنے لگے اللہ نے کہا موسیٰ میرے بندے کا پیغام نہیں دو کہ خدا مجھے شرم آتی ہے اس نے بڑی بے حیائی کی کہ کیا کہہ رہا تھا کہ خدا کہہ رہا تھا میں تجھے نہیں مانتا لیکن میرے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا. اللہ کی آواز آئی موسیٰ سے کہہ دو میں نے کب کا عذاب نازل کیا لیکن اسے خبر بھی نہیں ہے. موسیٰ واپس آیا کہ بتا تیرے رب نے کیا کہا. اللہ نے کہا میں نے سب سے بڑا عذاب نازل کیا لیکن اسے خبر بھی نہیں ہے کہ یہ کیسا عذاب ہے. میرے پاس تو اولاد بھی ہے مال بھی ہے گھر بھی ہے. کہ اللہ کی آواز آتی ہے جس بندے سے میں ناراض ہو جاتا ہوں میرا سب سے بڑا عذاب یہ ہے میں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. اسے کبھی بھی اپنی دربار میں نہیں بلاتا اسے دعا کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. اے خدا تیرا شکر تو نے ہمیں دعائے قبول میں بلایا. ولا تؤاخذني بالعقوبة علي على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي. اے خدا کبھی بھی میرے ان گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب نہ کرنا جو میں نے گناہ تنہائی میں کیے جو میں نے جہالت میں کیے جو میں نے غفلت میں کیے جو میں نے شہوت میں کیے. وَقُلِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَءُوفًا وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا. اے خدا تجھے تیری عزت کا واسطہ ہر حال میں مجھ پہ اپنا رحم نازل کرنا. الہی و ربی من لی غیرہ تو ہی میرا اللہ ہے تو ہی میرا رب ہے تیرے علاوہ میرا کوئی اور خدا نہیں ہے. اسألوک کشف ضری والنظر فی امری الہی و مولائی اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاغ وقد أتيتك يا إلهي. اے خدا سارے اقرار گناہ کے بعد اپنے تیری دربار میں آ گیا بعد تقصیری اپنی خطاؤں کے بعد واسرافی علی نفسی اپنے نفس پہ ظلم کرنے کے بعد معتذرا نادمہ میں معذرت خواہ ہوں میں شرمندہ ہوں منکسرا المستقیلا میرا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے کہ میں نے کیوں تیرے حضور میں گناہ کیے میں نے کیوں امام زمانہ کا دل دکھایا. فرمایا مراشی نجفی میں کربلا کے مصائب پہ بھی اتنا نہیں روتا جتنا اپنے جانے والوں کے گناہوں کو دیکھ کے روتا ہوں. او مجھے موت آتی لیکن میں زہرا کے لال کو نہ روتا.
مبرا مما كان مني اے خدا تو بتا میں جاؤں تو کہاں جاؤں میری پناہ میری سرپناہ تو ہے اتوجہ الیہ فی امری غیر قبول کا عذری جب تک بخشے گا نہیں میں تیرے در سے نہیں جاؤں گا اللہم فاقبل عذری اے خدا میری معذرت کو قبول فرما ورحم شدت ذری میرے گریے کو قبول فرما وفکنی من شد وساقی سب مل کے یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم ضعف سب مل کے یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم یعنی اے خدا میرے ضعیف بدن پر رحم فرما اے خدا تو نے مجھے بنایا تو جانتا میرا بدن کتنا ضعیف ہے اگر رات کو دانت میں تکلیف ہو مجھے پوری رات نیند نہیں آتی ورقت جلدی ودقت عظمی میری کمزور کھال پر رحم فرما میری کمزور ہڈیوں پر رحم فرما بتا جب میں دنیا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا امام فرماتے ہیں گنہگار تو قبر کے عذاب کو کیسے برداشت کرے جب تیرے دنیا کی کھال دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کرتی بتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے مولا فرماتے ہیں جب بدن سے روح نکلے گی نہ بچے کام آئیں گے نہ اولاد کام آئیں گے جب گنہگار کو غصہ دیا جائے گا اتنا بے بس ہوگا اس کی گردن کبھی دائیں ڈھلے گی کبھی بائیں ڈھلے گی اس وقت اللہ کی آواز آئے گی بتا گنہگار کہاں گیا تیرا غرور کہاں گیا تیرا تکبر نہ اٹھنے کی طاقت نہ بیٹھنے کی طاقت اے خدا بتا یہ گنہگار جو اتنا ضعیف تیرے عذاب کو کیسے برداشت کرے ایک نوجوان تھا بڑا گنہگار سکرات کا وقت آنے کو قریب بوڑھی ماں ہے اپنی ماں کو کہتا ہے اماں میں نے بڑے گناہ کیے ماں کہتی ہے لال خدا بڑا رحیم ہے بڑا بخشنے والا ہے تیرے گناہوں کو بخشے کہ اماں یہ بتا کہ اگر میرا ہاتھ دنیا کی آگ میں چلے تو برداشت کرے کہتی ہے میرے لال جب تو بیمار ہوتا تھا میں پوری رات جاگتی تھی مجھ سے تیری تکلیف دیکھی نہیں آتی کہ اماں ماں کی دعا خدا قبول کرتا میں بڑا گنہگار ہوں میں بڑا بدکار ہوں اماں میری ایک وصیت ہے اگر تو چاہتی ہے میں جہنم کی آگ میں نہ جلوں جو کہو گے میرے لال تیری ماں میرے لیے کرے گی کہ اماں جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو قبلے کی طرف رکھ لے میرے پاؤں میں رسی باندھ لینا اور میرے جنازے کو کھینچنے ہوئے آگے جانا اور کہنا خدا تیرا مجرم لائیو یہ جوان مر گیا ماں نے دل پہ پتھر رکھا نہیں جاتی تھی میرا لال گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو اس بوڑھی عورت نے بیٹے کے قدموں میں رسی باندھی کھینچتی ہوئی جا رہی ہے روتی ہوئی جا رہی ہے رو کر کہنے لگی ہے خدا تیرا مجرم لائی ہو تیرا گنہگار لائی ہو ایک مرتبہ غیر سے آواز آئی مومن
میرا محبوب بندہ ہے۔ اے خدا حسین کے صدقے میں ہم سب کو اپنا محبوب بنا دے۔ سب مل کے بلند آواز سے اللہ اتراك معذبين نار بعد توحيد وبعد من طغى عليه قلبي من معرفة ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك۔ اے خدا اب جب اس گنہگار نے تیری دربار میں خلوص دل سے توبہ کی، جبکہ میرے دل میں تیری معرفت ہے، میری زبان میں تیرا نام ہے، کہ اب بھی تو اس گنہگار کو جہنم کی آگ میں جلائے۔ ہیہات انت اکرم من انت ضیامت ربیتا، میرا خدا تو ایسا نہیں ہے۔ او تشرد من آویت او تسلم الى البلاء من کفریت ورحمت ولیت شعری یا سیدی و مولا۔ اے خدا، اے میرے مولا، اے میرے رب، جو مومن سجدے میں جا سکتے سجدے میں جائیں، جو نہیں جا سکتے وہ بیٹھے تھے۔ اے خدا اتسلط النار على وجوه مخررات لعظمتك ساجد۔ یہ بندہ جو نماز میں تجھے سجدہ کرتا ہے، کیا تو سجدوں میں جاتے ہوئے چہروں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ کیونکہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے ساتوں اعضاء زمین پہ ہوتے ہیں۔ اے خدا، کیا تو ان ساتوں اعضاء کو جہنم میں ڈالے گا؟ جو ماتھا زمین پہ تجھے سجدے کے لیے رکھا جاتا ہے، وَعَلَىٰ أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِالتَّوْحِيدِ صَادِقًا، کیا تو ان زبانوں کو جہنم میں جلائے گا جو زبانوں پہ تیرا نام اور حسین کا نام ہے؟ وَبِشُكْرِكَ مَادِحًا وَعَلَىٰ قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَٰهِيَتِكَ مُحَقِّقًا، کیا تو ان دلوں پہ عذاب نازل کرے گا جن دلوں میں تیرا ذکر ہے؟ ایران میں ایک مومن بڑا نیک تھا، لیکن اس کا بھائی بڑا گنہگار، بڑا خطا تھا۔ یہ بھائی کو بڑا سمجھاتا تھا، میرے بھائی کب تک گناہ کرو گے، کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ ایک دن آئے گا تجھے موت آئے گی، بتا مرنے کے بعد حسین کو کیا جواب دو گے؟ مرنے کے بعد ننھی سی سکینہ کو کیا جواب دو گے؟ لیکن یہ نہیں سنتا تھا، ہر روز سمجھاتا تھا میرے بھائی توبہ کر لے، اللہ کا مطیع بندہ بن جا۔ ایک دن اللہ نے اس کے گنہگار بھائی کو ہدایت دی، نیک بھائی کے پاس آیا، کہا بھائی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، مجھے نہیں پتا میرا اللہ مجھے بخشے گا یا نہیں۔ کہ قرآن کی آیت لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کہ حکم قرآن ہے، لوگوں اگر خطا کیے تو نبی کے در پہ آ جاؤ۔ کہ میرے بھائی مدینہ تو بڑا دور ہے، میں مدینے تو نہیں جا سکتا، بتاؤ میں کیا کروں؟ کہ اسی رسول نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد، اگر مدینے نہیں جا سکتے تو مشہد الرضا چلتے۔ امام رضا بھی اسی نبی کا نواسا،
سامان سفر باندھا مشرق کے لیے روانہ ہوئے جیسے نیشاپور میں پہنچے گنہگار بھائی کی طبیعت بڑی خراب ہوئی رو کر کہنے لگا میرے بھائی مجھے نہیں پتا میں مشرق میں پہنچوں گا یا نہیں میرے گناہ بھی بخشے جائیں گے یا نہیں نیک بھائی نے کہا اللہ بڑا کریم ہے وہ نیتوں کو جانتا پہنچاؤ گے مشرق جیسے صبح سویرے مشرق پہنچے یا پہنچنا ہی تھا اس کا گنہگار بھائی مر گیا اس نے بڑا افسوس کیا امام رضا میرا بھائی توبہ کی نیت سے آیا تھا لیکن آپ کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی بھائی کو غسل دیا کفن دیا امام رضا کی زری کا طواف کروایا جا کر دفن کیا رات کو آ کر سو گئے خواب کے عالم میں کیا دیکھتا اس کا گنہگار بھائی جنت کے باغوں میں بیٹھے تعجب سے کہنے لگا میرے بھائی تو بڑا گنہگار تھا بتا تو اور جنت کہنے لگا میرے نیک بھائی تو جتنا کہتا تھا موت بڑی دردناک ہے اس سے بھی زیادہ دردناک تھی جب میری بدن سے روح نکلی ایسے لگا جیسے میرے جسم کو قیمہ کر دیا اے میرے بھائی جب تو مجھے غسل دے رہا تھا وہ تیرے لیے پانی تھا پر میرے لیے آگ سے بھی زیادہ گرم تھا تو نے مجھے لکڑی کے صندوق میں رکھا تابوت میں رکھا وہ تیرے لیے لکڑی کا تابوت تھا پر میرے لیے آگ کا تابوت تھا عذاب کے فرشتے مجھے مارتے تھے کہتے تھے نکل جا بدبخت تو نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی میں بڑے عذاب میں تھا لیکن جیسے میرا جنازہ حرم امام رضا میں گیا میرا سارا عذاب ختم مجھے ایسے لگا جیسے میں جنت میں آ گیا تم آگے لے گئے جیسے امام رضا کی زری کے قریب پہنچے میں نے کیا دیکھا امام رضا کرسی پر تشریف فرمائے میں نے امام کو سلام کیا لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے مولا نے اپنا منہ پھیر دیا وائے ہو مجھ پہ خاک ہو اگر میں مرنے کے بعد امام کو سلام کروں امام زمانہ منہ پھیر دے تو میں کیا کروں گا کہ جیسے مولا نے منہ پھیرا میں پریشان ہوا وہاں پہ سفید داڑھی والا نورانی چہرے والا ایک بزرگ کھڑا تھا اس نے کہا گنہگار خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے تیرا جنازہ حرم سے باہر جائے گا پھر سے وہی گرز لگے پھر سے وہی عذاب ہوگا کہ تمہیں رو کر کہنے لگا اے بزرگ میں تو توبہ کی نیت سے آیا تھا کیا کروں زندگی نے مہلت نہیں پتا میں کروں تو کیا کروں کیسے امام رضا کو راضی کروں اس بزرگ نے کہا اگر امام رضا کو راضی کرنا ہے بس امام رضا کو یہ واسطہ دو مولا شاید راضی ہو جائے کہیں میرے نیک بھائی میں نے امام رضا کو واسطہ دیا مولا نے میرے سارے گناہوں کو بخشوا دیا اس نے کہا میرے بھائی بتا یہ کون سا واسطہ تھا 8 امام کا فرمان ہے شیعوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں یہ واسطہ نہ دیا کرو ہم کبھی برداشت نہیں کرتے سنو گے یہ واسطہ کون سا تھا تم سب امام رضا کو یہ واسطہ دو مولا رضا
میں یہ واسطہ نہ دیتا لیکن گناہوں سے بڑی مشکل نہیں ہے، اگر خود کو پاک نہ کروں گا تو جنت میں کیسے جاؤں گا؟ کب بتا تو نے امام رضا کو کون سا واسطہ دیا؟ کہتا میرے بھائی میں آگے بڑھا، امام رضا کے قدموں میں بیٹھا، میں نے کہا مولا رضا، مولا رضا آپ کو واسطہ، آپ کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، آپ کو واسطہ اس آگ بھرے دروازے کا، جب واسطہ دینا تھا امام رضا نے میری شفاعت کی، مولا رضا، مولا رضا، یہ مومن بھی آپ کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دینے آئے۔ ایک مومن نے مولا علی سے پوچھا مولا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا تو بتا، کہ مولا مرد بے اولاد ہو، علی نے کہا نہیں، کہ مولا مرد قرضدار ہو، علی نے کہا نہیں، کہ مولا مرد مفلس ہو، علی نے کہا نہیں۔ اس نے آخر میں کہا مولا آپ خود بتائیے، کہ اتنا کہنا چاہیے کہ چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ مولا کائنات ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ مولا خطا ہوئی ہو تو معاف کریے گا۔ امام نے کہا تو نے سوال ہی ایسا کیا، مولا بتائیے؟ امام نے فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح بدر و حنین ہو، مرد فاتح خیبر و خندق ہو، اور اس کے سامنے آگ کا دروازہ ہو، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، اور وہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، بہت بڑا واسطہ ہے، کہ مولا جناب زہرا کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی؟ کہ پوچھنا تھا میرا چچا امام اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگا، راوی کہتا ہے یہاں تک کہ امام کے سر سے خون نکلا۔ میں نے کہا مولا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت کے لیے دادی زہرا کی مصیبت بڑی ہے۔ کہ مولا میں نے سنا ہے بی بی کی شہادت کی وجہ وصال رسول ہے۔ فرمایا ہاں یہ بھی ہے لیکن اصل وجہ نہیں ہے۔ کہ مولا میں نے سنا ہے جناب محسن زبدو ہے، یہ وجہ تھی، کہ یہ بھی ہے اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ کہ مولا میں نے سنا ہے ظالم نے بی بی کو مرا تھا، کہ یہ بھی وجہ ہے پر اصل وجہ نہیں ہے۔ کہ مولا میں نے سنا ہے آگ کا دروازہ گرا، امام نے کہا یہ بھی وجہ ہے پر اصل وجہ نہیں ہے۔ قوم زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے تو مجھے معاف کریے گا، سیدو مجھے معاف کریے گا۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں کہ مولا اصل وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب ظالم نے آگ لگائی، ایک مرتبہ آگ کا دروازہ میری دادی کے پہلو پہ گرا،
فرمایا دروازہ لکڑی کا تھا، اس دروازے میں ایک لوہے کا کیلا تھا، جیسے یہ کیلا میری دادی کے پہلو میں گیا اور میری دادی کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑھ سکی۔ سنو گے روایت کے جملے، جیسے دادی زمین پہ گری، فرمایا میری دادی نے علی کو آواز نہیں دی، جانتی تھی علی مجبور ہے۔ حسن و حسین کو آواز نہیں دی، حسن بھی چھوٹا تھا، حسین بھی چھوٹا تھا۔ جیسے زمین پہ گری، درد بھری آواز میں فریاد کی، او مہدی بیٹا جلدی آگر اپنی ماں کا بدلہ لے، امام زمانہ کب آئیں گے، کب دادی نہلا کا بدلہ لیں گے۔ اے خدا تجھے ٹوٹی ہوئی بسیوں کا واسطہ، آج کی رات ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، سب مل کے بلند آواز سے یا رب یا رب یا رب یا رب بلند آواز سے یا رب یا رب یا رب یا الہی و ربی و سیدی و مولائی لئی الامور الیک اشکو علماء من حادت جو اب کی، اے خدا میں کن کن باتوں پہ روں، لالیم العذاب کیا جہنم کے عذاب پہ رو، شدت یا اس کی شدت پہ رو، عمل طول البناء ومدت فلئن سیرتنی لعقوبات معداء وجمعت بینی وبین البلاء وفرقت بینی وبین احباء وأولياء فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي۔ فرمایا اے خدا میں بھی تیرا نام لے رہا ہوں، کیا یہ ممکن ہے تو اپنے محبوب کو جہنم میں ڈالے؟ جو بندہ تجھ سے سارے محبت کرے تو اسے بھی جہنم میں ڈالے، کیونکہ جہنم میں تو تیرے دشمن ہوتے، میں تیرا دشمن نہیں، میں نے کوئی بھی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا، میں نے غفلت میں کیا۔ یہ آیت اللہ مظاہری بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں خدا اگر جہنم میں تو نے فیصلہ کیا، اگر قیامت میں تو نے فیصلہ کیا کہ مجھے جہنم میں ڈالو، میں اعتراض نہیں کروں گا، اگر جہنم میں ڈالو مجھے ڈال دینا، لیکن اے خدا مجھے جہنم میں وہاں نہ رکھنا جہاں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو تماچا۔ میں بد ہوں، بد سے بھی بدتر ہوں، کتنا بھی گناہگار ہوں، لیکن حسین کا آزادار ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے تو مجھے جہنم میں ڈالے؟ مجھے جہنم کی آگ منظور لیکن اس کا ساتھ منظور نہیں ہے۔ فَحَبْنِي يَا إِلَٰهِي وَسَيَّدِي وَمَوْلَائِ۔ بہت پیارا جملہ، صبر والا عذاب ہے، تیرے عذاب میں نہ صبر کر لو، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِ
تیرے عذاب پہ تو صبر کر لوں، لیکن خدا تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں؟ اگر جہنم میں ہوں گا تو گویا علی سے جدا ہوں گا، حسین سے جدا ہوں گا، جس نے پوری زندگی حسین حسین کیا، مجھے وہاں بھی حسین سے جدا نہ کرنا۔ وَحَبْلِي صَبْرَ عَلَىٰ حَرَّارِ، میں تیری جہنم کی گرمی پہ صبر کر لوں، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَىٰ كَرَامَتِهِ، لیکن تیری کرم کی نگاہوں پہ کیسے دور رہوں؟ اب كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي أَفْوَاهُ، کیسے ممکن ہے میں جہنم میں رہوں جبکہ پر امید رہوں؟ اب عزت تجھے تیری عزت کی قسم، یا سیدی و مولائی اقسم صادقا، میں آج سچی قسم کھا رہا ہوں، لئن ترکتنی ناطقا، اگر مجھے جہنم میں چھوڑو گے لأذجن الیک، میں جہنم میں بھی فریاد کروں گا، زجیج العاملین میں چیخوں گا، صراخ المستصرخین میں روؤں گا، بکاء الفاقدین وَأُنَادِيَ اِنَّكَ، میں تجھے آواز دوں گا، اَيْنَ كُنْتَ یا ولی المؤمنین، اے مومنوں کے ولی کہاں ہو، یا غایت آمال الغرفین، اے سچے دلوں کی آواز سننے والے، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، یا حبیب قلوب الصادقین، اے سچے دلوں کی آواز پہ آواز دینے والے، یا الہ العالمین فتراغ سبحانک یا الہی وبحمد تسمع فیہا صوت عبد مسلم، کیا یہ ممکن ہے تو میری آواز سنے؟ سجن فیہا بمخالفت، تو مجھے جہنم کی قید میں دیکھے، وذاقت عذابہا، جبکہ میں عذاب جہنم کو چکھ چکا اپنے گناہوں کی وجہ سے، وَحُبِسَ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ وَهُوَ يَضِجُّ إِلَيْكَ ضَجِيجَ مُؤَمِّلِ الرَّحْمَةِ، جبکہ گنہگار تجھے پکار رہا ہوگا، تیری رحمت کا امیدوار ہوگا، وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَيَتَوَسَّلُ بِرُبُوبِيَّتِهِ یا مولائی فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ، اب امام علی فرماتے ہیں میرے مولا، اے میرے خدا، یہ ممکن نہیں وہ عذاب میں رہے جبکہ امیدوار رہے، اب کیف تعلمہ النار، یہ کیسے ممکن ہے جہنم کی آگ اسے جلائے جبکہ وہ تیری رحمت کا طلبگار ہو، اب کیف یغرقہ لہیبہا، کیسے ممکن ہے جہنم کی گرمی اسے پگھلا دے جبکہ تو اس کی صدا کو بھی سن رہا ہو، اس کی جگہ کو بھی جانتا ہو، اب کیف یتقلقل علیہ زفیرہا وانت تعلم ضعفا وانت تعلم صدقا، اب کیف تزجرہ زبانیت آوا وینادی، کیسے ممکن ہے جبکہ وہ اپنی زبان سے تجھے آواز دے رہا ہو، اب ایسے آواز دو جیسے ابھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو، سب مل کے بلند آواز سے یا رب یا رب یا رب، سب مل کے یا رب یا رب یا رب، سب مل کے یا رب یا رب یا رب،
ہم کیف یرجو فضلک فی عتقه منک فتترکه فیها ہیہات ما ذلک الظن بک ولا المعروف من فضلک ولا مشبع لما عملت به الموحدین من برک وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما. اگر تو ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اے خدا مجھے بھی جہنم کی آگ سے بچا لے. وما كان لأحد فيه مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين. تو نے قرآن میں قسم کھائی تو جہنم کو کافروں سے بھرے گا تو جہنم کو گناہگاروں سے بھرے گا تو جہنم کو اپنے دشمنوں سے بھرے گا. اے خدا میں تیرا دشمن نہیں وانت جل ثناؤ قلت مبتدئا وتتولت بالنعم متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الهي وسيدي فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي أدمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة أي خدا آج کی رات وفي هذه الساعة ابھی سی گھڑی کل جرم اجرمتو وہ ہر جرم جو میں نے کیا وکل ذنب اذنبتو وہ ہر گناہ جو میں نے تیری دربار میں کیا وکل قبیح اسررتو وكل جهل عملته كتمته وأعلنته وأخفيته وأظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين. وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیے لوگوں کے سامنے کیے امام زمانہ کے حضور میں کیے وہ گناہ جو میرے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ملائکوں نے لکھے آج کی رات ہر اس گناہ کو بخش دے. وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت أن توفر حظي من كل خير أنزلت. آسمان سے ہر خیر آج کی رات مجھ پہ نازل فرما او احسان فضلت او بر نشرت او رزق بسطت. اے خدا آج اپنے رزق خزانوں سے مجھے مالا مال فرما او ذنب تغفر او خطا تصفر. میرے ہر گناہ کو بخش دے میری ہر خطا کو معاف کر دے. سب مل کے بلند آواز سے یا رب دعا کے آخری کلمات اب تو مانگنا ہے مانگو. سنو گے یہ یا رب کون سا لفظ ہے یہ یا رب وہ رب ہے. دعائے عرفہ امام حسین کربلا سے جانے سے پہلے اتنی مرتبہ یا رب کہتے تھے حسین کی سانسیں کٹ جاتی تھی. اتنی مرتبہ یا رب کہتے تھے بی بی زینب فرماتی حسین یا رب کہ زمین عرفہ پہ گر گئے. کہا میرا یا رب کہنا کہا حسین کا یا رب کہنا.
اب اس طرح یا رب کہو جس طرح حسین مولا نے یا رب کہا، سب مل کے بلند آواز سے یا رب اللہ ہزارہ گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ عجیب روایت، جب توبہ کی محفل میں آؤ، فرمایا جب شب جمعہ ہوتی اپنے لیے بھی معافی مانگو، لیکن ان کے لیے معافی مانگو۔ مولا علی کا فرمایا ہزار بار خدا کا شکر کرو۔ مولا کس بات پہ شکر کرے؟ فرمایا جب تک زندہ ہو شکر خدا کرو۔ مولا کس کا شکر کرے؟ فرمایا جب تک زندہ ہو تیرا نام اعمال کھلا ہے، ایک نیکی بڑھا سکتے ہو، ایک برائی گھٹا سکتے ہو، لیکن جب مر جاؤ گے یہ کتاب بند ہو جائے گی، اب کوئی نیکی بڑھا نہیں سکتے، کوئی برائی گھٹا نہیں سکتے۔ تو جب توبہ کرنے بیٹھو ان کے لیے دعا کرو جو دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا جب شب جمعہ ہوتی ہے تیری مرحوم ماں، تیرا مرحوم باپ، تیرا مرحوم بھائی، اللہ اجازت دیتا ہے وہ تیرے در پہ خیرات مانگنے آتے ہیں۔ جن کے والدین زندہ نہیں ہیں یہ ان کے لیے روایت ہے۔ مولا فرماتی ہے بوڑھی ماں بیٹے کے در پہ آتی ہے، میرے لال مجھے خیرات دے دے، لیکن یہ دنیا کے کاموں میں مصروف، دوستوں کے ساتھ، جسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج شب جمعہ ہے، کہ یہ ماں پوری رات کھڑی رہتی ہے، لیکن یہ بندہ غافل سوتا رہتا ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں ماں اب چلو، کہتی ہے نہیں شاید میرا لال صبح کی نماز پہ اٹھے گا، مجھے ایک سورہ فاتحہ دے گا، لیکن یہ بندہ غافل صبح تک سوتا رہتا ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں بوڑھی تیری مہلت ختم ہو گئی۔ یہ ماں روتی ہوئی جاتی ہے، کہتی ہے میرے لال اگر تو آج میرے لیے دعا کرتا، یہ ماں بھی تیرے لیے دعا کر دے۔ اے خدا تجھے حسین کی ماں کا واسطہ، جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما یا الہی و سیدی و مولائی ومولك ربتي يوما بدا بيوما بيده ناصيتي يا أليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي سب مل کے یا رب أسألك بحقك وقدسك عدم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار اب دعا کی باری ہے۔ اے خدا تجھے
تیری قدسیت کا واسطہ، تجھے تیری صفات کا واسطہ، میری ہر گھڑی اپنی اطاعت و ذکر میں مشغول فرما۔ وَأَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولًا، میرے ہر عمل کو قبول فرما۔ حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَمُرَادِي كُلَّهَا وِرْدًا وَاحِدًا، وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدًا، مجھے اپنا خادم بندہ بنا۔ یا سیدی یا من علی مولی، اے میرے مولا، اے میرے خدا، اے میری امید دو جہاں، یا من الی شکوت احوالی، میں نے اپنی شکایت تیرے دربار میں کی۔ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، قو علی خدمتک جوارحی، میرے اعضاء کو طاقت دے کہ تاکہ تیری دربار میں تیری خدمت کرے۔ واشدد علی العظیمۃ جوانحی، وہب لی الجد فی خشیتک، والتمام فی اتصال بخدمتک، حتی اسرع الیک فی میادین السابقین، واسرع الیک فی الباردین، واشتاق الی قربک فی المشتاقین، وادنو منک دنو المخلصین، وخوفک مخافة الموقنین، واجتمع فی جوارک مع المومنین۔ مجھے اپنے مومن بندوں میں سے قرار دے، مجھے اپنے مخلص بندوں میں سے قرار دے، میرے دل میں عبادت کی محبت کو ڈال دے، میرے اعضاء و جوارح کو اپنی خدمت میں مشغول فرما۔ اللہم ومن ارادنی بسوء فارد، اے خدا جو میرا برا چاہے برائی اس کی طرف پلٹا دے۔ ومن کادنی فکید، جو مجھ سے دشمنی کرے دشمنی اس کی طرف پلٹا دے۔ وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک، مجھے اپنے بہترین بندوں میں سے بنا، جیسے تو نے کربلا میں حر کو بنایا۔ وَأَقْرَبِهِمْ مَنزِلَةً مِّن، مجھے منازل اخروی عطا فرما۔ وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْ، مجھے ایسا بنا جیسا علی کے لیے تو نے سلمان فارسی کو بنایا۔ فَإِنَّهُ لَا يَنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِهِ، کہ بس تیرا فضل ہو، تیرا کرم ہو تو میں بھی تیرا نیک بندہ بنوں۔ وَجُدْ لِي بِجُودِكَ وَعَطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهْجًا، میری زبان کو ذکر میں مشغول فرما۔ وقلبی بحبک متیما، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ومن علی بحسن اجابتک، واقلنی اسرتی واغفر ذلتی، فانک قضیت علی عبادک بعبادک وامرتهم بدعائک، تو نے خود قرآن میں فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو میں ضمانت دیتا ہوں اجابت کروں گا۔ اے خدا میں نے مانگ بھی لیا، اب اپنی ضمانت کو پورا کر دے۔ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي، اے خدا میں نے اپنا چہرہ تیری دربار میں بلند کیا ہوا ہے۔ وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي، میں نے تیری دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ وَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي، تجھے تیری عزت کی قسم میری دعا کو قبول فرما۔ وَيُبَلِّغَنِي مُنَائِي وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي، وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي، اے
خدا مجھے شر انس و شر جن سے محفوظ فرما، کیونکہ تو سب سے جلد راضی ہونے والا میرا خدا ہے۔ سب مل کے اسی آواز سے خدا کو پکاریں، یا سریع رضا، یا سریع رضا، بلند آواز، یا سریع سریع رضا، یا سریع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، اے جلد راضی ہونے والے بخش دے اسے جسے دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں ہے۔ فإنك فعال لما تشاء، يوما اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنان، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء۔ خدا میرا سلاح، میرا ہتھیار، میرا رونا ہے، میں رونے کے علاوہ تیری دربار میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ بس دعا کے آخری جملے دلوں کو حضور خدا میں لائیں، کوشش کریں یہ آخری جملے آنکھوں کو تر کریں، کوشش کریں کہ حر والی توبہ کریں۔ اے خدا اس دعائے کمیل کے بعد مجھے حسین کی مخالفت سے بچا، مجھے امام زمانہ کی مخالفت سے بچا۔ میرے عزیز جب دعائے کمیل پڑھ لو تو گھر جانا، گھر جا کے 2 رکعت نماز امام حسین پڑھنا کہ نہ مولا میں نے بھی توبہ کی ہے، مجھے بھی ایسے سینے سے لگا جیسے تو نے حر کو لگایا تھا۔ مولا مجھے وہ زندگی نہ دینا جس زندگی میں تیری مخالفت ہو۔ اتنی زندگی گزر گئی میں نے تیری زیارت کے شوق میں گزاری، کیسے ممکن ہے مرنے کے بعد مجھے ملائکہ حسین سے دور ہو جا؟ ارے پوری زندگی تیرے عشق میں گزری، اگر میری زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو جس کی وجہ سے میں آپ سے دور رہوں، مولا مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، مجھے قیامت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اے خدا رونے کے علاوہ اس گنہگار کو کچھ آتا نہیں ہے، ہمیشہ مجھے اپنا مدعی بندہ بنا۔ جب بھی نماز پڑھو 2 رکعت نماز پڑھنا زیارت حسین، نماز پڑھنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھنا، جب بھی سجدے میں رونا نہ آئے ہمیشہ ایک سجدہ یاد کرنا، جب وہ سجدہ یاد کرو گے تجھے رونا آ جائے گا۔ بس اس آخری سجدے کا واسطہ دوں، جس کو جو خدا سے مانگنا ہے مانگ لے۔ اے مومن جب سر سجدے میں ہو اس وقت حسین کا آخری سجدہ یاد کرنا۔ کسی مومن نے کہا مولانا میں زیادہ لمبے سجدے دے نہیں سکتا، میں تھک جاتا ہوں۔ میں نے کہا مومن جب تیرا سر سجدے میں ہوتا ہے تجھے کسی نے پتھر تو نہیں مارا، تجھے کسی نے دانیانا تو نہیں مارا، ارے
جب تو سجدے میں جاتا ہے تو 3 دن کا پیاسا نہیں ہے، تو نے کسی بھائی کا لاشا نہیں اٹھایا، تو نے کسی جوان بیٹے کے سینے سے برچی تو نہیں کر۔ حسین کا آخری سجدہ یاد کیا کرو، سنیں گے روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، خدا کو اس سجدے کا واسطہ دے کے اپنے گناہوں کی معافی منگواؤ۔ فرمایا حسین کا سر سجدے میں، کسی ظالم میں جرت نہیں ہے حسین کا سر کاٹے۔ کوئی کہتا تھا نہیں نہیں ابھی زندہ ہے، کوئی کہتا تھا نہیں شہید ہو گئے۔ شمر ملو آگے بڑھا کہ اگر جاننا ہے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، حسین کے قریب جاؤ اور یہ آواز بلند کرو، پتہ چل جائے گا۔ یہ ملعون مولا کے قریب آیا، ایسی آواز دی جس نے حسین کے کلیجے کو آگ لگا دے۔ بلند بلند آواز سے کہنے لگا خیموں کو آگ لگا دو، بیویوں کی چادر چھیڑو۔ جیسے غیرت خدا نے سنا، حسین نے سجدے سے سر اٹھا، لیکن راوی کہتا ہے بدن سے اتنا خون بہ چکا تھا حسین کھڑے نہیں ہو سکے، وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، آواز دے کے کہنے لگے آئین آخی عباد، آئین علی اکبر، آئین حبیب ابن جب کسی نے آواز نہیں دی، رو کر کہنے لگے آئے میرے شیرو، میں تجھے اپنے لیے نہیں بلا رہا، او زینب کی چادر خطرے میں ہے۔ اے خدا تجھے حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، آج کی رات مجھے حر بنا دے یا سابق النقاب، یا دافع النقاب، یا نور المستوحشین فی الظلام، یا عالم لا يعلم، صل علی محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كبيرا۔ اے خدا بحق محمد و محمد ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، حاضرین میں جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اس دعا کے صدقے گریہ کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے خدا ان جوانوں کو سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے بعد ہمیں آنکھوں کے گناہوں سے بچا، زبان کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ آج کے بعد گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ان دلوں کو محبت و اطاعت علی حسین سے بھر دے۔ پروردگار بانیان معاونین جنہوں نے نظر و نیاز کیا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جتنے موجودین مومنین ہیں ان کے مرحومین کے درجات کو بھی بلند فرما۔ ہم سب کو زیارت حسین و کربلا نصیب فرما، امام زمانہ کے لشکر میں شرکت نصیب فرما۔ اے خدا تب تک موت نہ دینا جب تک معافی نہیں کر لیتے، ہم سب کو عاقبت میں خیر نصیب فرما۔
ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، قلب سالم عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ایک مومنہ بیمار ہے، چھوٹی بچی، خدایا اس کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ مسکان زہرا ہے، علیم ہے، خدایا جن جن مومنین التماس سے دعا کر سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد پروردگار ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار اس مہینے میں بحق جناب محمد مصطفیٰ ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق اور امتی بنا۔ پروردگار ہم سب کو اجر رسالت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، ماہران مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء ملت کے لیے، علماء مجتہدین، پرنسپل جامعۃ المنتظر قبلہ قاضی نیاز صاحب بھی محروم ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھیں، اور تمام تر شہداء کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد